الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم وأنتم لها واردون إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگوں اور دوستو، ابھی میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے۔ اس کا مفہوم ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اور ایک قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، اے مشرکو، بے شک تم اور تمہارے معبود جن کی خدا کے سوا تم عبادت کرتے ہو سب دوزخ میں جھونکے جاؤ گے اور تم اس میں داخل ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے محض اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے پیدا ہی کیا ہے عبادت کے لیے، مجھ خدا کو راضی کرنے کے لیے۔ جو انسان دنیا میں اعمال جس طریقے کرے گا وہ کل قیامت کے میدان میں ویسے ہی اس کا فیصلہ ہوگا۔ انما الاعمال بالنیات، جیسے جس کے اعمال ہوں گے اعمالوں کے ہی حساب سے اللہ کل قیامت کے میدان میں کھڑا کرے گا۔ میں نے گزشتہ جمعے میں بتایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے اللہ دوزخ کو تیار کیا ہے، جہنم کو بنایا ہے، دوزخ کو بنایا ہے، اور دوزخ کے اندر طرح طرح کے عذابات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ کس کے لیے؟ نافرمانوں کے لیے، جھٹلانے والوں کے لیے۔ نافرمان اور جھٹلانا
اللہ کی ذات کو پسند نہیں ہے۔ یہودیت ہر بات پر اتفاق کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن کو جھٹلایا، نبی کو جھٹلایا، پیغمبر کو جھٹلایا۔ تو اللہ نے ایسے ہی لوگوں کے لیے دوزخ کو تیار کی ہے، دوزخ کو بنایا ہے۔ اللہ نے پیدا کیا انسان کو دنیا میں، اور اس کی جتنی مقدر، جتنی زندگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کی ہے۔ اس کے بعد قبر ہے، حشر ہے، محشر ہے، حساب و کتاب ہے، دوزخ ہے یا تو جہنم ہے، جنت ہے یا تو جہنم ہے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اس آگ سے، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے جہنم سے، اور اپنے پریوار، اپنے خاندان، اپنے لوگوں کو بھی بچانا ہے۔ جس کا ایندھن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انسان اور پتھر ہوں گے، انسان اور پتھر ہوں گے۔ تو اللہ نے ہمیں پیدا ہی کیا ہے عبادت کے لیے، اللہ کی ہی کی عبادت کرنی ہے، اس مالک کائنات کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں خوش ہوتا ہوں میری عبادت سے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ لوگوں، ساری ملکیت میرے قبضے میں ہے، میں سارے جہاں کا بادشاہ ہوں، سارے جہاں کا مالک ہوں، سارے جہاں کا خالق ہوں، میں ہی پالنہار ہوں، میں ہی رب ہوں، میں ہی خدا ہوں۔ زمینوں کو میں نے پیدا کیا، آسمانوں کو میں نے پیدا کیا، ستاروں کو میں نے پیدا کیا، ندی دریاؤں کو میں نے پیدا کیا، میں نے بنایا۔ یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ ساری اللہ رب العالمین کے پیداوار ہے، اسی مالک کائنات کی پیداوار ہے۔ جس مالک کائنات نے بنایا، جس مالک کائنات نے ساری دنیا کو وجود کیا، ساری دنیا کو وجود میں لایا، ایک نقشے میں لایا، اور انسان ہی کو ویسے ہی پیدا کیا۔ ثم جعلناہ من نطفۃ من قرار مکین، میں نے تجھے ایک چھوٹے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے، اور تیری شکل دیکھ لے۔ معصومیت تھی، اللہ نے جوانی دی، جوانی سے بڑھاپا دیا۔ ہاں معصومیت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے اعضاؤں کو بنایا ماہی کی پیٹ میں، پھر اللہ نے دنیا میں پیدا فرمایا، عقل سلیم دی، عقل دی، سمجھ دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس کے اوپر اٹل ہوتا ہے، اللہ کی نعمتیں اگر اس کے اوپر اٹل نہیں رہتا، اللہ تبارک و تعالیٰ عقل کو بھی کھینچ مارتے ہیں۔ جو نعمتیں اللہ کی ذات دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمتوں کو چھین بھی لیتا ہے۔ ہاں، اللہ چھین بھی لیتا ہے۔ اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناشکرے نہیں ہیں، اللہ کی ذات کے شکر گزار بندے بننا۔ جھٹلانے والوں کے لیے جہنم ہے، ناشکری لوگوں کے لیے جہنم ہے، اور اس مالک کائنات کو نہیں ماننے والوں کے لیے جہنم ہے، اور مشرکوں کے لیے جہنم ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نافرمانوں میں جمع نہ کرے، اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں مشرکوں میں جمع نہ کرے۔
اللہ سے دعا ہے کہ دھتکارنے والوں کے ساتھ اللہ ہمیں کل قیامت کے میدان میں کھڑا نہ کرے۔ رسوائی ہی رسوائی ہے، اس سے بڑی رسوائی کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا کل قیامت کے میدان میں کون ہے تمہارا ساتھ دینے والا؟ دنیا میں تم اپنی منمانی کیا کرتے تھے، آج ہے کوئی؟ بلا کر کے تو لاؤ، بلاؤ آج تمہارا کون ہے ساتھ دینے والا؟ میں ہی خدا ہوں، ہے کوئی میری مقابلہ کرنے والا؟ ہے کوئی تمہارا ساتھ دینے والا؟ اللہ فرمائیں کہ تمہارے ساتھ، اسی کے ساتھ تمہارے ساتھ اس کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تمہارے ساتھ اس کو بھی گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جہنم کیا ہے؟ دوزخ کیا ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام کی جماعت ہے، ایک دھڑام کی آواز آئی، ایک دھڑام سے آواز آئی، سارے صحابہ کرام چونک گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے یہ آواز سنی؟ سارے صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہاں ہم نے سنی ہے، ہم نے سنی ہے، پتہ ہے کس چیز کی آواز ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ ہی جانے، اللہ کا رسول ہی جانے۔ یہ وہ آواز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پتھر دوزخ میں ڈالا گیا تھا، اللہ کی ذات ایک پتھر دوزخ میں ڈالا تھا، 70 سال گزر گئے، آج وہ جہنم کی تہہ میں پہنچا ہے، وہ آج دوزخ کی تہہ میں پہنچا ہے۔ اتنی گہرائی، مسافت ہے۔ اللہ نے فرمایا دوزخ بنائی ہے نافرمانوں کے لیے، 70,000 سال گزر گئے، ایک پتھر دوزخ کی تہہ میں پہنچنے کے لیے کتنی گہری ہوں گی، کتنی گہری دوزخ ہوگی۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ کی دیواریں 40 دن 40 رات کی مسافت جو ہوتی ہے اس کی اتنی چوڑائی ہے۔ پہلے تو لمبائی اتنی کہ 70,000 سال تک دوزخ میں ایک پتھر پہنچا جو آواز آئی، اور دوزخ کی دیواریں 40 دن 40 رات کی جو مسافت انسان پیدل اسپیڈ سفر کرے، 40 دن بھی گزریں گے 40 رات بھی گزریں گے، اس کے بعد جو 40 دن 40 راتیں اس کی گزر جائیں گی، جتنا وہ فاصلہ ہوگا اتنی بڑی اس کی دیواریں ہیں دوزخ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ کے 7 دروازے ہیں، دوزخ بھی 7، جہنم بھی، جہنم کو اللہ تبارک، دوزخ کے 7 طبقات ہیں، دوزخ کے 7 طبقات ہیں اور 7 دروازے ہیں۔ قرآن میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ، قرآن مجید کا مفہوم ہے، اللہ فرماتے ہیں 7 دروازے ہم نے دوزخ کے اس لیے بنائے ہیں کیونکہ اس میں گزرنے والے زیادہ ہوں گے، طبقات الگ الگ ہوں گے۔ جس طریقے سے انسان دنیا میں اعمال کیا تھا اس کو اس طریقے سے اٹھایا جائے گا اور اس طریقے سے اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اور جو اعمال جو گناہ وہ دنیا میں کرے گا اس گناہ کا اجر اس کو دوزخ میں ملنے والا ہے۔ اس لیے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے 7 دوزخیں پر 7 جہنم بنائے اور 7 دروازے بنائے اور 7 طبقات بنائے ہیں اور 7 دروازے بھی ہیں۔ دوزخ کے 7 دروازے ہیں۔
इन्न जहन्नम कानत मिरसादा, कुरान मजीद में है इन्न जहन्नम कानत मिरसादा, बेशक दोज़ख घात में है, गुस्से में है, दहकती हुई है। इन्न जहन्नम कानत मिरसादा, बेशक दोज़ख घात में है। लित्तागीन माबा, मुशरिकों का ठिकाना ही दोज़ख है, नाफरमानों का ठिकाना ही दोज़ख है, झुटलाने वालों का ठिकाना ही दोज़ख है, अल्लाह के नाफरमान बंदों का ठिकाना ही दोज़ख है। लाबिसीन फ़ीहा अहक़ाब, इसमें वो मुद्दतों पड़े रहेंगे, इसमें वो हमेशा मुद्दतों तक पड़े रहेंगे। मुद्दतें गुज़र जाएंगी, सालों गुज़र जाएंगे, बरसों गुज़रेंगे, मुद्दतें गुज़र जाएंगी, लेकिन उसमें ही पड़े रहेंगे। कुरान कहता है इल्ला हमीम व गस्साका, इल्ला हमीम व गस्साका, तरह तरह के अज़ाब अल्लाह तबारक व तआला ने दोज़ख में रखे हैं। देखो जिस तरीके से हम गुनाह, हमारी ज़िंदगी में जो गुनाह होगा अल्लाह उस गुनाह के हिसाब से दोज़ख में अज़ाब देगा। हमने दोज़ख से न खौफ है, न अल्लाह की ज़ात से हमें खौफ है, दोज़ख से न डर है, अल्लाह की ज़ात से हमें डर है, न मौत का हमें ख़याल है, न हमारी ज़िंदगी का हमें ख़याल है, न हमें हमारी कब्र का हमें ख़याल है, न हमारा हशर क्या होगा उसका हमें ख़याल है, न क़यामत के मैदान में खड़ा होना है, हिसाब किताब के दिन खड़ा होना है, न हमें उसका ख़याल है, न उसका खौफ है। जिस तरीके से हमारी ज़िंदगी गुज़र रही है बस गुज़रती चली जा रही है। इन्न जहन्नम कानत मिरसादा, बेशक इसमें हमेशा के लिए पड़े रहेंगे। अल्लाह की ज़ात को झुटलाना मामूली बात है, अल्लाह की ज़ात को न मानना बहुत बड़ा गुनाह है। गुनाह तो गुनाह, ऐसा गुनाह जो मालिक कायनात को ना माने, उस वहदहु ला शरीक को ना माने जिसको तुझे बनाया है। हमारे माँ बाप को पैदा किया, हमें पैदा किया, सारी दुनिया को पैदा किया, अल्लाह ने हमको नेमतों से नवाजा, अल्लाह ने हमें खिलाने पिलाने का इंतज़ाम किया, अल्लाह ने हवा दी सांस लेने के लिए, अल्लाह पीने के लिए पानी बनाया। अल्लाह ही की नेमतें हैं। झुटलाना, इनकार करना, ऐसे लियो कि अल्लाह दर्दनाक अज़ाब कब्र में, जहन्नम में रखा है, अज़ाब पर अज़ाब। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है, सैयदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं दोज़खियों के लिए ज़बरदस्त खाना पीना होगा। दोज़ख में चले जाएंगे, अल्लाह की ज़ात दोज़ख में डालेगा। दोज़ख क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दहकती हुई आग है, दहकती हुई आग। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि दोज़ख को 1000 साल तक धोका गया तो सफ़ेद हुई, फिर 1 साल तक उसको धोका गया तो सुर्ख हुई, फिर 1000 साल तक उसको धोका गया तो सियाह हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो हमेशा के लिए सियाह रहेगी, काली, हमेशा हमेशा के लिए सियाह रहेगी। और दहकते हुए पहाड़ होंगे, आग के पहाड़, जंजीरें भी आग की होंगी, हथौड़े भी आग के होंगे, और इंसान को उसके अंदर डाल दिया जाएगा। जो नाफरमानी करके गए हैं दुनिया से, अल्लाह की नाफरमानी करके रुखसत हुए हैं, अल्लाह की ज़ात नाराज़ होगी, जहन्नम में डाला जाएगा, उस दहकती आग में फेंक दिया जाएगा।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادنا سا ادنا عذاب دوزخیوں کو، دوزخ میں رہنے والوں کو چھوٹا سا چھوٹا عذاب وہ ہوگا جس کو دوزخ میں آگ کے تسمیے پہنائے جائیں گے، جوتے، آگ کے جوتے تسمیے پہنائے جائیں گے، جس کی وجہ سے اس کی سر کی کھوپڑی ہانڈی جس طرح ابلتی ہے اس طرح ابلے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ کی آگ اس کو کھا جائے گی، ختم کرے گی، پھر زندہ ہوگا، پھر ختم کرے گی، پھر زندہ ہوگا۔ ہمارے سارے اعمال، ہمارا سارا کہنا سننا یوں ہی گزر جاتا ہے، ہمارا سننا آسان ہے، بولنا آسان ہے، ہم کو ایک چٹکا بھی اگر اس دنیا کی آگ کا اگر لگ جائے تو ہم ہائے ہائے کرتے ہیں، ایک چٹکا اگر ہمیں لگ جائے تو ہم ہائے ہائے کرتے ہیں، برداشت نہیں کرتے ہیں۔ ہم دوزخ کی آگ کیا برداشت کریں گے؟ ہمیں ڈر نہیں ہے، نہ دوزخ کا ڈر ہے، نہ موت کا ڈر ہے، نہ میدان حشر کا ڈر ہے، نہ پل صراط کا ڈر ہے، نہ حساب و کتاب کا ڈر ہے، نہ اللہ کی ذات کا بھی ڈر ہے۔ موت کا فرشتہ سامنے ہوگا، اللہ نے بھیجا ہے تیری موت لانے کے لیے، اس وقت بھی ہمیں ڈر نہیں ہوگا۔ غفلت میں رہنے والوں ہوشیار ہو جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ بھیانک چیز ہے، ہم نے جہنم دوزخ کو نافرمانیوں کے لیے تیار کی ہے، 1000 سال تک بجھاؤ سفید رہی، پھر 1000 سال تک پھر بجھاؤ، پھر سیاہ لال ہو گئی، پھر 1000 برس تک بجھاؤ، پھر سفید ہو گئی۔ کس نے بجھایا؟ کس نے دھکایا؟ اس مالک کائنات، اس رب العالمین نے۔ اب سیاہ ہے، ہمیشہ قیام، ہمیشہ ہمیشہ سیاہ ہی رہے گی، اسی کے اندر جلتے رہیں گے، بڑھتے رہیں گے، ہائے ہائے کریں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، لیکن اللہ کی ذات کو رحم نہیں آئے گا۔ اللہ ہمیں دنیا میں موقع دیا ہے، عبادت کے لیے ہمیں اللہ نے موقع دیا، نماز کے لیے اللہ نے ہمیں موقع دیا، اللہ فرماتے میں نے سر جھکانے کے لیے تجھے موقع دیا، اللہ فرماتے میں نے روزہ رکھنے کے لیے تجھے موقع دیا، اللہ فرماتے میں دین کے لیے خرچ کرنے کے لیے میں نے تجھے موقع دیا، میں نے ساری چیزیں تجھے دے کر کے تجھے موقع دیا، 70 سال موقع دیا، 90 سال موقع دیا، 60 سال میں نے موقع دیا، لیکن تو نے ہر سال، ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی موت کا فرشتہ آنے تک میری ذات کو، میری وحدانیت کو اور میرے دین کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اسلام کو تو نے جھٹلایا ہے۔ اللہ کی ذات کو کبھی غصہ نہیں آیا گا، کبھی غصہ اتنا نہیں ہوگا، اس وقت غصہ ہوگا جس کے نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ان الشجرۃ زقوم، ان الشجرۃ زقوم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے زقوم تیار کیا ہے، ایک درخت ہے زقوم، ایک درخت ہے، چیخیں گے، چلائیں گے یا اللہ کھانا دو، یا اللہ کھانا دو، یا اللہ کھانا دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمیوں کے لیے زقوم کا درخت رکھا ہے جہنم میں، جس کے کانٹے ہوں گے وہ بھی آگ کے ہوں گے، درخت ہوگا وہ بھی آگ کا ہوگا، اس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی، وہ دوزخی اس درخت کو کھائے گا اور وہ کانٹے اس کی حلق میں، اس کی انتڑیوں میں اٹک جائیں گے، زقوم ہوگا، ہاں زقوم ہوگا۔ پھر فرماتا حمیم، پانی دو، پانی دو، پانی دو، پانی دو، پھر کھانا پکارے گا، پھر پانی پکارے گا، پانی دو، پانی دو۔ قرآن کہتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیل کی تلچھٹ کی طرح اس کو پانی پلایا جائے گا، پانی اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ جو زقوم کھایا تھا اس کو حلق سے نیچے اتارنے کے لیے وہ تیل کی تلچھٹ کی طرح گرم پانی اپنے منہ سے پیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے فرمایا، یا رسول اللہ ہم آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز کو جھوٹا جانتے ہیں،
ہم آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز کا جھوٹا جانتے ہیں، لیکن آپ کی بات کو جھوٹا نہیں جانتے، ہاں آپ کے حکم کو جھوٹا نہیں جانتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حمیمہ، وہ اس پانی کو پیے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ کانٹی دار زقوم جو کھایا تھا، اس پانی کے ساتھ نیچے انتڑیوں کو، حلق کو، زبان کو، انتڑیوں کو چھلتا ہوا پیٹ میں نکلے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی انتڑیاں باہر نکل پڑیں گی، اس کی انتڑیاں باہر نکل آئیں گی۔ فرماتے ہیں ہم پر رحم کیجئے، ہم پر کرم کیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف کیجئے۔ قرآن پاک کا مفہوم ہے، قرآن شریف میں آتا ہے چیخیں گے، چلائیں گے، یا اللہ ہم پر رحم فرمائیں، یا اللہ ہم نے غفلت میں رہ کر کے زندگی گزاری، یا اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم پر رحم فرما، ہم خطاوار ہیں، ہم پر رحم فرما۔ اللہ کی ذات فرماتے چپ ہو جا، آواز نہ کر۔ اللہ جھڑکے گا، آواز نہ کر، چلائے نہ، خاموش ہو جا۔ میں نے تجھے مہلت نہیں دی تھی؟ کیا تجھے ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ کیا تجھے بتلانے والے نہیں آئے تھے؟ کیا میرا پیغام تیرے تک نہیں پہنچا؟ کہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تجھ تک نہیں پہنچا؟ وہ فرمائے کہ یا رسول اللہ ضرور پہنچا، اب خاموش ہو جا۔ اللہ بہت غصے میں ہوں گے، اس وقت بہت غصے میں ہوں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا دروازہ اس وقت تک نہیں کھلے گا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کو جنت کے دروازے میں نہ پہنچے ہوں گے۔ سارے آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ کل میدان میں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت ہوگی، آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبی ہوں گے، سارے پیغمبر ہوں گے، سارے رسول ہوں گے، اور ہمارے تمہارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے، اور ان کی امتیں بھی ہوں گی، سارے نبیوں کی امتیں ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ماننے والوں کو میں ساتھ لے کر کے جنت کے دروازے پر پہنچوں گا۔ جنت کا دروازہ پوچھے گا، جنت پوچھے گی کون ہے؟ وہ کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں گے میں محمد ہوں۔ صحابہ کرام نے، بزرگان دین نے فرمایا ہے جنت کا دروازہ جو پہلے کھلے گا محمد کے نام سے کھلے گا، کوئی نبی نہیں، کوئی پیغمبر نہیں، کوئی رسول نہیں، کسی کے نام سے نہیں کھلے گا۔ کہ جنت کے دروازے کے سامنے کوئی پیغمبر، کوئی رسول جانے سے نہیں کھلے گا، بلکہ فرمایا گیا، خود فرماتے اللہ کے رسول، میں اور میرے ماننے والے جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، صرف یوں کہوں گا کون ہے تو میں کہوں گا کہ محمد کے نام سے دروازہ کھلے گا۔ اتنی بڑی ہستی ہے، اتنی بڑی بزرگی ہستی ہے، اتنے بڑے جلیل القدر نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا، اس کی باتوں کو ہم نے جھٹلایا ہے، اس کا ہم نے اقرار نہیں کیا، اس کو نہیں مانا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ہم اقرار کرتے ہیں اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہے، ہم مانتے ہیں کہ خدا ہے، ہم مانتے ہیں ایشور ہے، ہم مانتے ہیں پالنے والا ہے، ہم مانتے ہیں روزی دینے والا ہے، ہم مانتے ہیں بھلائی دینے والا ہے، ہم مانتے ہیں عزت ذلت دینے والا ہے، ہم مانتے ہیں ساری چیزیں اسی کے قبضے قدرت میں ہیں، ہم مانتے ہیں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اور یہ بھی مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے، مانتے ہیں، اور جو مانا وہ کامیاب ہے، جو نہیں مانا وہ ذلیل ہو کر رسوا ہو کر کے جہنم میں جائے گا، جہنم میں پہنچے گا۔ کانٹے دار درخت اس کو کھلایا جائے گا، کھولتا ہوا پانی اس کو پلایا جائے گا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نافرمانیوں کے لیے الگ الگ عذاب ہم نے رکھا ہے. لہو پلایا جائے گا، پلایا جائے گا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا زیادہ تر جہنم میں عورتیں جائیں گی، زیادہ تر جہنم میں دوزخ میں عورتیں ہوں گی. رسول اللہ عورتیں کیوں؟ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ عورتوں سے فرمایا تھا تمہیں پتہ ہے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ دوزخ میں زیادہ تر عورتیں ہوں گی. اللہ کے رسول نے ان کو حکم دیا کہ تم صدقہ کیا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، کیونکہ عورتیں صدقے کو اور زکوٰۃ کو روک کر کے رکھتی ہیں، زیادہ تر صدقے کو اور زکوٰۃ کو روک کر کے رکھتی ہیں. اور اس لیے اللہ کے رسول نے عورتوں سے فرمایا کہ تم ہاتھ چھوڑ کر کے زکوٰۃ اور ہاتھ چھوڑ کر کے صدقہ دیا کرو کیونکہ جنت میں پہنچو، اگر نہیں تو جہنم کا دروازہ تمہارے لیے کھلا پڑا ہے، تمہارے لیے کھلا پڑا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ میں سانپ بھی ہوں گے، اژدھا ہوں گے، وہ بھی آگ کے ہوں گے، منہ زبان سے اژدھا جو سانپ اس کی منہ سے آگ اگلے گی. دوزخ ہے ہی میرے بھائی، جہنم ہے ہی آگ کی. جہنم کو اللہ بنایا ہی ہے آگ کا، اس کے اندر ساری چیزیں آگ کی ہی ہوں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ کی طرح اس کی گردن ہوگی، اژدھا کی، ایک اونٹ کی طرح. اللہ کے رسول نے فرمایا جب جہنم میں وہ ایک مرتبہ ڈھنسے گا تو 40 سال تک اس زہر کا اثر جہنم والوں کو ہوگا، 40 سال تک زہر ہوگا، زہر ہوگا، بچھو ہوں گے، خچر کی برابر بچھو ہوں گے، اونٹ کی گردنوں کے برابر سانپ ہوں گے. ہمیشہ عذاب میں مسلط رہے گا، ہمیشہ عذاب میں مسلط رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں رہے گا، وہاں کبھی موت نہیں آئے گی. آخری 2 باتیں ہیں کہہ کر کے ختم کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط لگے گی اور پرصراط لگے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا ایمان والے آنکھ بند کرنے کے برابر پل صراط پر سے گزریں گے. آنکھ بند ہوگی، ایمان والے آنکھ بند کر کے آنکھ کھولے گا تو جنت میں پہنچے گا، اور جو نافرمان ہوں گے جہنم کے اوپر پل صراط ہوگی، اور جو نافرمان ہوں گے کٹ کر کے جہنم میں گر پڑیں گے. اور دوسری بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی جنت میں جائیں گے، دوزخی دوزخ میں جائیں گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو لایا جائے گا جانور کی شکل میں. کس کو؟ موت کو لایا جائے گا جانور کی شکل میں. ہمیں سمجھنا ہے، یہ ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، ہمیں سمجھنا ہے بھئی موت ہے کیا چیز. موت تو ایک ہی ہے، ہر انسان کے اندر چھپے ہوئی ہے. جب ساری دنیا ختم ہوگی قیامت کے بعد، قیامت برپا ہوگی، میدان حشر ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے. اب موت کو لایا جائے گا جنت اور جہنم کے درمیان میں، جنت اور جہنم کے بیچ میں موت کو لایا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو جب ذبح کرتے وقت میں فرمائیں گے جنت والوں کو کہ اے جنتیوں اب کبھی موت نہیں ہے، اب کبھی موت نہیں ہے، اب کبھی موت نہیں ہے. پھر ادھر جہنمی والوں کو فرمایا جائے گا کہ اے جہنمیوں اب کبھی موت نہیں ہے، اے جہنمیوں اب کبھی موت نہیں ہے، اے جہنمیوں اب کبھی موت نہیں ہے. اس کے بعد موت کو ذبح کر کے کاٹ کر کے پھینک دیا جائے گا. اب موت نہیں ہے، موت ہے ایک ہی بار. ہزاروں دے لو، لاکھوں خرچ کر لو، لیکن موت کو کوئی انسان آج تک نہیں خریدا ہے. ہم نے کبھی سنا ہے کہ موت کی خریداری فلاں انسان نے خریدا ہے؟ کبھی نہیں سنا. موت کو بھی موت ہوگی.
وہاں سے چلانے سے، رونے سے، پریشان ہونے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ دنیا میں اللہ کی ذات 70 سال تک، 80 سال تک، موت کے وقت تک اللہ ہر انسان پر اللہ رحم کرتا ہے، کرم کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ موت کے بعد اللہ کا غصہ ہی غصہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ہاں، اگر اعمال اچھے ہیں تو اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، اگر اعمال ہمارے خراب ہیں تو اللہ اگر ہم سے ناراض ہے تو سمجھ لو دکھوں کے سوا اور کچھ نہیں ہے، پریشانی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی ذات میدان حشر میں ایک شخص کو کھڑا کرے گا، ایک شخص کھڑا ہوگا جو اپنے آپ کو شہید کہلاتا تھا، اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا تھا، اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا تھا۔ وہ شہید کو اللہ کی ذات کھڑا کرے گا۔ ہاں، تو بتا کیا تو نے میرے نام پر شہید ہوا ہے؟ کیا تو بتا اس قرآن کے لیے تو نے شہید ہوا ہے؟ تو بتا اس دین کے لیے تو نے شہید ہوا ہے؟ وہ کہے گا ہاں یار، یا اللہ میں نے تیرے دین کے لیے، تیری قرآن کے لیے، اسلام کے لیے میں نے شہید ہوا ہے۔ اللہ کی ذات فرمائیں گے، جلال میں ہوگی، غصے میں ہوگی، کہے گا کہ تو جھوٹ کہتا ہے، تو جھوٹ کہتا ہے، تو اس لیے شہید ہوا ہے کہ لوگ تیری واہ واہ کریں، لوگ تیری عزت کریں، لوگ تیرا احترام کریں، اس لیے تو دنیا میں شہید ہوا تھا۔ میرے مرنے کے بعد تختیوں پر لکھا جائے گا کہ میں شہید رحمت اللہ علیہ ہوں، چوراہے پر میری مورتی بنا کر کے لگائی جائے کہ میں شہید رحمت اللہ علیہ ہوں، بورڈ پر لکھ کر کے لگایا جائے کہ شہید رحمت اللہ علیہ ہوں، مساجدوں میں لکھ کر کے لگایا جائے کہ میں شہید رحمت اللہ علیہ ہوں۔ تو اپنی عزت کے لیے، اپنی آبرو کے لیے تو میری راہ میں شہید ہوا ہے، یہاں تیری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کو ناک کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ دوسرے انسان کو اللہ کی ذات میدان حشر میں کھڑا کرے گا، وہ علم جاننے والا تھا، علم جاننے والے کو اللہ کی ذات کھڑا کرے گا۔ اللہ پوچھے گا بتا تو نے علم کس وجہ سے حاصل کیا تھا؟ حافظ بھی تھا، قاری بھی تھا، مفتی بھی تھا، عالم بھی تھا، فاضل بھی تھا، بڑا جاننے والا تھا، بہت کچھ تیرے پاس علم تھا، بتا تو نے کس حقیقت کے لیے تو نے علم حاصل کیا تھا؟ حافظ کس لیے بنا تھا؟ تو عالم کس لیے بنا تھا؟ تو قاری کس لیے بنا تھا؟ تو مفتی کس لیے بنا تھا؟ تو فاضل کس لیے بنا تھا؟ تو بڑے ڈگریاں کس لیے حاصل کیا تھا؟ کس وجہ سے تو نے علم حاصل کیا تھا؟ یا اللہ میں تیرے نام کو بلند کرنے کے لیے کیا تھا۔ جھوٹ بولتا ہے، تو نے میرے علم کے لیے، میری قرآن کے لیے تو نے دھوکہ دیا ہے دنیا والوں کو۔ اللہ کی ذات فرمائے گی اس کو اور اس کے ماننے والوں کو ناک کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم بخشے جائیں گے، کوئی نہیں بخشے جائے گا کل قیامت کے میدان میں۔ ہاں، اللہ فرماتے مال والے کو بھی کل کھڑا کیا جائے گا۔ ہاں، مال اللہ دیا ہے تو اس کا شکر ادا کرنا ہے، اس کو بھی اللہ کل قیامت کے میدان میں کھڑا کریں گے۔ بتا میں نے تجھے مال دیا تھا کہاں خرچ کیا ہے؟ میں نے تجھے جوانی دی تھی، جوانی کو کہاں خرچ کیا ہے؟ میں نے تجھے 70 سال تک وقت دیا تھا، اس وقت کو کہاں لگایا ہے؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ آج ہم جھوٹ بولنا آسان ہے، سچ کو چھپانا آسان ہے، اللہ کی نافرمانی کرنا آسان ہے، دھوکہ دینا آسان ہے، کسی کی عزت اتارنا آسان ہے، کھینچ کر کے بازار میں لانا آسان ہے۔ کل وہاں منہ کیا دکھائیں گے؟ آج یہاں چلے گا، آج ہماری 1 دن کی زندگی ہے، 2 دن کی زندگی، نہ معلوم جمعہ ہماری ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی، نہ معلوم ہمارا مہینہ گزرے گا کیا نہیں گزرے گا، نہ معلوم ہمارا سال گزرے گا کیا نہیں گزرے گا۔ اس مالک کائنات پوچھے گا کل قیامت کے میدان میں، ایک نیکی کو ترسے گا لیکن وہاں ایک نیکی دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بیٹے سے پوچھے گا، بیٹا جواب نہیں دے گا۔ ماں سے پوچھے گا، میں نے تجھے جنا اسی لیے تھا، بس اللہ حکم دیا تھا۔ بیٹے سے بھی کہے گا میں تجھے پیدا ہی اسی لیے کیا تھا، یہاں بھی اللہ کا حکم تھا۔ نہ بیٹا ساتھ دے گا، نہ بیوی ساتھ دے گی، نہ ماں ساتھ دے گا، ایک نیکی کو ترسے گا، وہاں کوئی پلے پر نہیں پڑنے والا ہے۔ اور آخر میں اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر جہنمی اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا، روئے گا۔ اللہ کا غصہ دیکھو، اللہ کی ذات فرماتی چپ ہو جا، یہاں بکواس نہ کر، میں نے موقع دیا تھا، آواز نہ کر، چپ ہو جا، یہاں میری وکالت چلے گی، تیری وکالت نہیں چلے گی۔
یا میری ممبری چلے گی، تیری ممبری نہیں چلے گی، یہاں میری صدارت چلے گی، تیری صدارت نہیں چلے گی، یہاں میری حکومت چلے گی، تیری حکومت نہیں چلے گی، یہاں میرا کوٹ چلے گا، تیرا کوٹ نہیں چلے گا، یہاں میرے قبضے قدرت میں ہے، تو صرف ظالم بن کر کے کھڑا ہوگا، تو صرف مظلوم بن کر کے کھڑا ہوگا، تو صرف جہنمی بن کر کے کھڑا ہوگا، تو صرف جنتی بن کر کے کھڑا ہوگا۔ بتا تو انصاف کیا لایا ہے، بتا تو اعمال کیا لایا ہے۔ تیرے جیسے اعمال ہوں گے ویسا ہی تیرے پلے اعمال ہوگا، حساب ہوگا۔ بھیانک ہے جہنم، جہنم کو اللہ آگ کی بنایا ہے، ساری چیزیں اس کے اندر آگ کی ہیں، سانپ آگ کے ہوں گے، بچھو آگ کے ہوں گے، کھانا بھی آگ کا ہوگا، پینا بھی آگ ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انسان کے بدن پر، سر پر گرم کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، سر سے لے کر پیر کے ناخنوں تک سارا بدن گل سڑ کر کے ختم ہوگا۔ اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر انسان زندہ ہوگا؟ میں نے بھی فرمایا نا، موت کو بھی موت آئے گی، موت کبھی نہیں آئے گی، پھر زندہ ہوگا، پھر مرے گا، پھر زندہ ہوگا، پھر مرے گا، یہی ہمیشہ کے لیے چلتا رہے گا۔ نہ جہنم کبھی ختم ہوگی، نہ جنت کبھی ختم ہوگی۔ اچھے اعمال ہیں تو اللہ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، اگر برے اعمال ہیں تو جہنم کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اللہ سے دعا کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے، اللہ کے سامنے رونا ہے، یا اللہ ہم کو جہنم کی آگ سے بچا، یا اللہ ہم کو جہنم میں جانے سے بچا، جہنمیوں سے بچا، جن کو جہنم کا پروانہ لوگ دنیا میں مل چکا ہے، ایسے ظالموں سے بچا، اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے شیطان کہے گا کل قیامت میں، شیطان سے لوگ کہیں گے ہم تیری ماننے کی وجہ سے ہم آج جہنم میں آئے ہیں۔ وہ شیطان ہاتھ جوڑ کر کہے بھائی کیا اللہ کا قرآن تیرے پاس نہیں آیا تھا؟ ڈرانے والے تیرے پاس نہیں آئے تھے؟ پیغمبر رسول تیرے پاس نہیں آئے تھے؟ آج مجھے کیوں ظالم کھڑا کرتا ہے؟ شیطان خود کہے گا، انسان سر نیچے ہو کر کے کھڑا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین۔